السلام علیکم۔ کہانی سننے اور پڑھنے والوں کو میرا سلام۔ دوسری شادی کے متعلق آج کی کہانی ہے۔ آپا کیوں رو رو کے خود کو اتنا ہلکان کر رہی ہیں؟ مجاہد بھائی کر رہے ہیں، دوسری شادی تو کر لینے دے۔ خود ہی مرغا بن کر توبہ نہ کریں تو پھر کہنا۔ صوفے پہ لیٹے ہوئے مزے سے پاپ کارن کھاتے ہوئے آپا نے اس کو مشورے سے نوازا۔ جانے کب سے اماں کے پہلو سے لگی مجاہد کی دوسری شادی کا رونا رہی تھی۔ مجاہد کی جگہ اگر اعظم ہوتا نا تو پھر تم سے پوچھتی، آپا نے روٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہیں نازیہ کا مشورہ بالکل پسند نہیں آیا۔ قسم لے لیں آپا، جو منع کروں، بلکہ اعظم ارادہ تو باندھے۔ ایمان سے ساری رسمیں کرواؤں گی، اپنے ہاتھوں سے دلہن سجاؤں گی ان کی۔ اس کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اندر آتے اعظم نے اس کی بات سن لی اور فوراً تصدیق چاہی۔ 100% وہ صوفے پر اس کی جگہ بناتے ہوئے بولی اور اماں اسے گھورتی رہ گئیں۔ دیکھ لو پھر مت کہنا۔ اعظم نے جیسے بات پکڑ لی تھی۔ کبھی نہیں، وہ اس قدر اعتماد سے بولی۔ راشدہ بھی اپنا غم بول کر اسے دیکھنے لگی۔ نازیہ ذرا میرے ساتھ کچن میں آنا، اماں نے اسے حکم دیا۔ ان کے پیچھے وہ کچن پہنچ گئی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ کچن میں داخل ہوتے ہی اماں نے اس کی طرف تیزی سے پلٹی تو وہ اچھے خاصی گھبرا گئی تھی۔ توبہ امی، دل نکال لیا میرا آپ نے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، سنبھال رہی ہوں تمہارا دل، نکال نہیں رہی، سمجھی؟ امی کو غصہ آ گیا تھا۔ غضب خدا کا، شوہروں کے سامنے کوئی ایسے دلہلے سے شادی کی بات کرتا ہے؟ ہاں تو امی سچ ہی کہہ رہی ہوں، شریعت سمجھتی ہوں اور مانتی ہوں۔ ایسا نہیں کروں گی کہ آپا کی طرح رو رو کے سارے خاندان میں اپنے شوہر کا نام خراب کروں۔ وہ کچھ دیر پہلے فرائی کیے شامی کباب اٹھا کر کھانے لگی۔ شریعت کو سمجھتی ہو تو یہ نہ کہتی۔ اماں نے پلٹ کر اس کے سامنے سے اٹھا لیے۔ شریعت میں صاف ہدایت ہے کہ عورت کی عزت کردار دیکھ کر اسے پسند کیا جائے، نہ کہ اس کی ظاہری حسن۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ سب کے حقوق برابر دیے جائیں، کسی کی خاطر کسی کو حقیر نہ جانا جائے۔ اور ادھر مجاہد بھی ساری رات گھر سے باہر گزارنے لگا۔ خرچے میں راشدہ بیچاری کو تنگ کر رہا ہے، بچوں تک سے ملنے کا وقت نہیں رہا اس کے پاس۔ اماں بس بولتی چلی گئیں۔ ایسا ہے کیا؟ نازیہ کو افسوس نے گھیر لیا۔ اور نہیں تو کیا؟ وہ چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی، اور اب بھول کر بھی کبھی شوہر کے سامنے اس طرح کی بات مت کرنا۔ مرد کا دماغ ہے، گھومتے دیر نہیں لگتی۔ کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو روتے ہوئے میرے پاس مت آنا۔ اماں یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی اور وہ ان کے پیچھے سر جھکاتی چلی گئی۔ عدیل اعظم کا جگری دوست تھا اور کولیگ بھی اکثر رات کو کھانے پر ان کی طرف آ جاتا تھا اور وہ دونوں بھی ان کے ساتھ خوب انجوائے کرتے۔ بھابھی ذرا نظر رکھا کریں اعظم پر، آفس میں بہت خوبصورت اسٹاف بھرتی ہوا ہے۔ وہ کھانا لگا رہی تھی کہ عدیل نے شریر لہجے میں اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ نظر رکھ کر کیا کرنا ہے عدیل بھائی؟ نازیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دیکھ لیں بھابھی، پھر ہاتھ ملتی رہ جائیں گی۔ یہ نہ ہو اعظم دوسری بھابھی کا بندوبست کر لیں اور آپ کو خبر ہی نہ ہو۔ عدیل نے مزید وضاحت کی۔ بکو مت اعظم، اس کے کندھے پر مکہ چھڑکتا۔ رہنے دیں، شوق کرنے دیں پورا ان کو، مشکل ہو جائے گی، مجھے کیا پرابلم ہونی ہے۔ نازیہ نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ دیکھا میری بیوی کی طرف سے کھلی اجازت ہے، تم اپنی فکر کرو، اعظم مسکراتے ہوئے بولا۔ تو واقعی لکی ہے یار، بھابھی آپ کو ماننا پڑے گا، وہ نازیہ کی طرف سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ویسے اس میں میرا کوئی کمال نہیں،
کیونکہ یہ تو مرد کا حق ہے، لیکن پھر بھی شکریہ۔ نازیہ تعریف کرتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا خیال ہے ذرا بھابھی کو آزمایا جائے؟ وہ فوراً شرارت سے اعظم کی طرف جھکا۔ کیا مطلب؟ ویسے یار اعظم، عدیلہ ہے بڑی قاتل چیز، وہ اچانک ہی بولا۔ عدیل نے کچھ سوچ کر اعظم کو آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نازیہ دیکھ کر خاموش ہو جائے۔ نازیہ نے ناسمجھی سے اعظم کو دیکھا، لیکن اسے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ سر جھکائے گی۔ اس کا خیال تھا اعظم خود ہی اسے عدیلہ کے حوالے سے بتا دے گا، کیونکہ وہ کوئی بات اس سے نہیں چھپاتا تھا۔ عدیل چلا گیا۔ اعظم آفس کا کام لے کر بیٹھا تو وہ کچن صاف کرنے آ گئی۔ عدیل بھائی کس کی بات کر رہے تھے؟ برتن دھوتے ہوئے دماغ میں یہ بات اٹکی رہی۔ بار بار اس کے دوسری شادی کا ذکر کر کے تم نے اسے یہ ادراک دیے کہ وہ اس معاملے میں آزاد ہے اور تم بھی اس کے ساتھ ہو، تو رنگ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آج کل تو ویسے ہی مرد کے لیے کتنی چوائسز ہیں۔ اگر آفس میں کوئی لڑکی دل کو پا گئی تو اعظم ذرا دیر نہیں لگائے گا، اسے اپنا لے گا۔ اماں کی آواز ایک دم سے اس کا دل بوجھل کر دیا۔ اس نے جلدی سے کام کیا اور کمرے میں آ گئی۔ اعظم کسی سے موبائل پہ بات کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اسے اندر آتے دیکھا، فوراً اللہ حافظ کہہ کر کال بند کر دی۔ آج تو سب پر اسرار لگ رہا ہے۔ نازیہ نے کوشتی نظروں سے اعظم کو دیکھا۔ یار جلدی سے لائٹ آف کرو، صبح میں نے جلدی آفس جانا ہے، اس کی طرف پشت کر کے اعظم نے کہا، اور وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ وہ بھلا کہاں اس کے بازو پہ سر رکھے بنا سوتی؟ اس کے نزدیک دال میں ضرور کچھ کالا تھا۔ انہی تفکرات میں گھڑی وہ سو بھی نہ سکی۔ بارش باہر کی آمد کا پتہ دے رہی تھی اور اندر اس کا دل نہ جانے کیوں خیزاں سا ہوتا جا رہا تھا۔ اداس کھانا پکا کے وہ ہمیشہ کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا پسندیدہ ڈرامہ آنے والا تھا۔ وہ کچھ دیر بت کی طرح بیٹھی رہی، ٹانگیں لمبی کر کے لیٹی نہ، میز پر پاپ کارن کی پلیٹ اٹھانے کی زحمت کی، بس چپ چاپ ٹی وی کی اسکرین کو تکتی رہی، یہاں تک آنکھیں جلنے لگی۔ تب موبائل نے شور مچایا۔ اس نے آنکھیں رگڑنے کی صاف کی اور فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف اعظم تھا۔ جی اعظم، یار میں آج لیٹ ہو جاؤں گا تو پلیز کھانا کھا لینا، میرا انتظار مت کرنا۔ اعظم نے ہدایت دی۔ لیکن اعظم آ جائیں یار، کسی نے دور سے اعظم کو پکارا تھا۔ وہ زنانہ آواز تھی۔ نازیہ چپ رہ گئی، کچھ نہ بولی۔ گھر آ کر بات کرتے ہیں، ٹیک کیئر، محبت اور عدالت کے بھرے انداز میں کہا۔ اس نے کال منتقل کر دی اور نازیہ کی پلکیں بھیگنے لگ گئی تھیں۔ کہیں مجاہد بھائی کی طرح اعظم بھی کسی کو لائک کے ساتھ نہیں کرتے؟ اس سے آگے کی سوچ کر روح کانپ گئی۔ مرد ہی 4 شادیاں کر سکتا ہے، حق ہے اس کا۔ اندر سے کہیں سے طنزیہ آواز آئی۔ آفس میں بزی ہوں گے میں بھی نہ۔ اس کے فوراً خود سے نظر چرانے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا۔ یہ اور بات ہے کہ اعظم نے آنے تک کا نہ کھانے کو کہا اور نہ ہی کچھ اور کرنے کو کہا، بس چپ چاپ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی، اور پھر یہ معمول بنتا گیا۔ اعظم اب اکثر گھر دیر سے آتا، دونوں وقت کا کھانا بھی باہر کھاتا۔ نازیہ بس انتظار ہی کرتی رہ جاتی۔ جس وقت گھر پہ رہتا وہ وقت بھی زیادہ تر موبائل میں مصروف رہتا۔ لمبی لمبی کالز اور ہونٹوں سے چمٹی مسکراہٹ نازیہ کا تو سکون غارت کر دیا۔ وہ فوراً اماں کے پاس دوڑی چلی آئی۔ اور کرو ڈرامے، کتنی بار میں نے سمجھایا تھا کہ ہوش کے ناخن لو، سوتن کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ سب بڑے بولتے ہیں لیکن نہیں، تمہیں تو بہت شوق تھا، اب کرو شوق پورے۔
पहले अम्मा बहुत बरसी, फिर इसके बाद आंसू बहते देखकर इनका दिल भीग सा गया। मैं खुद आकर आज़म से बात करूँगी, तुम परेशान मत होना, अम्मा ने तसल्ली दी। नहीं अम्मी, आप बात मत करें, क्या पता नाराज़ हो जाएं, और हो सकता है ज़्यादा शेर हो जाएं कि जो बात पहले ढकी छुपी थी मैं खुद ही संभालने की कोशिश करूँगी। वरना क्या, वरना मैं इनसे अलग हो जाऊँगी अम्मा। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं इनके साथ किसी दूसरी औरत का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अम्मा ने इसका सर सहलाते हुए ठंडी सांस भरी। आज इसकी सालगिरह थी। वो बड़े दिल से तैयार हुई थी। न्यू ब्लू कलर की साड़ी जिस पर वाइट रंग के जगमगाते मोती लगे हुए थे, सफ़ेद कलर की ही लाइट ज्वेलरी। आज तो आपको मेरी तरफ लाजमी पलटना पड़ेगा आज़म। आए, मैं अपने सरापे पर शाइस्ती नज़र डालते हुए वो खुद से मुखातिब हुई। आज इनकी दावत थी अदील की तरफ। शाम होने वाली थी लेकिन आज़म का कुछ पता ना था। आज़म मेरी बर्थडे के लिए कैसे भूल सकते हैं। बिलाखिर इसे मायूसी ने घेर लिया। तभी डोरबेल की आवाज़ पर वो दौड़ती चली गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, हैप्पी बर्थडे। अदील फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। इसने उदास मुस्कुराहट से तोहफ़ा कबूल किया। आप लॉक लगाकर नीचे आ जाएं, मैं गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, अदील ने कहा। तो वो चौंकी, लेकिन इससे पहले कि वो पूछती अदील जा चुका था। फूल लेकर अंदर आई तो इसका फ़ोन बज रहा था। आज़म का नाम देखते ही इसने कॉल पिक की। सॉरी नाजिया, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त की बर्थडे है, मुझे वहाँ जाना है, तुम अदील के साथ चली जाना, मैं तुम्हें वहीं ज्वाइन करूँगा। बाय। अदील भाई और भाभी ऐसे कमरे में बिठा कर ना जाने कहाँ गायब हो गए। वो बेचैनी से पहलू बदलती रही। तभी टेरेस पर अजीब सी रोशनियाँ फैल गईं और वो उठकर बाहर टेरेस पर आई। रंग बरंगे बरकी कुमकुमे से सजा टेरेस इसे खुशगवार हैरत में डाल गया। सालगिरह का सारा एहतमाम वहाँ किया गया था। मेज़ के ऐन दरमियान में केक रखा हुआ था जिस पर चांदी के वर्क के साथ इसका नाम लिखा था, हैप्पी बर्थडे नाजिया, आई लव यू। वो उदासी से मुस्कुराई। आज़म भी हमेशा ऐसे ही लिखवाया था। इसकी सालगिरह के केक पे तभी इसे जास्मीन की महक ने अपने हिसार में ले लिया। आज़म इसकी आंखें बंद कर रहे, एक आंसू बंद तोड़ता हुआ इसके गाल पर लटक गया। हैप्पी बर्थडे आज़म की जान। भारी लहजा इसकी झट से आंखें खुल गईं। आज़म, आप हैरत और खुशी दोनों इसकी आवाज़ में शामिल थे। तो और कौन हो सकता है आपके इतने करीब, वो मुस्कुरा दिया। लेकिन आप तो अभी भी हैरान थी। मैंने कहा था कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त की सालगिरह है, तो तुम हो ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त। और वो अदीला, वो अभी तक बेयकीनी थी, खुद चेक कर लो। इसने अदीला का नंबर निकाला और कॉल मिलाकर इसे दे दिया। वो हैरत से दूसरी तरफ जाने वाली रिंग सुनती रही। हाँ यार बोलो, अब हम अंदर जाएं, अभी भी तेरा रोमांस बाकी है। कॉल पिक होते ही अदील की मुस्कुराती हुई आवाज़ ने उसके कानों से टकराई। आज़म ने फ़ोन लेकर कॉल बंद कर दी। अब पता चला मेरे लिए सभी कुछ तुम हो। सारा खेल नाजिया की समझ में आ गया और वो इसके सीने से लाजक। आप बहुत बुरे हैं आज़म, वो सिसक रही थी। भाई अब केक काट लो वरना भूख से मैं तो शहीद हो जाऊंगा। अदील और आमना अंदर आए तो वो झटके से आज़म से लगी हुई थी। आपने बहुत गलत किया है अदील भाई। वो अब अदील से नाराज़ होने लगी। जो भी है भाभी, अब फिर भी दूसरी शादी की हिमाकत नहीं कीजिएगा, वरना अगली बार मैं सच में अदीला के हवाले कर दूंगा आपके हीरो को। इसकी बात पे सब हंसने लगे। बदतमीज़। आज़म ने इसे आंखें दिखाते हुए मजबूती से नाजिया का हाथ थामा
اور نازیہ نے دل میں شکر ادا کیا اور خود کو اطمینان دلایا کہ اس کے اعظم کے دل میں صرف وہی تھی، صرف وہی۔ شکریہ، میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔